السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز، اب میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، خوشخبری ایک، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بلغاریہ اور رومینیا مکمل طور پہ شنگن کے اندر نہیں تھا، جبکہ اب نئے سال سے 1 جنوری 2025 میں پورے طریقے سے وہ شنگن کا پارٹنر بن چکا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس وقت رومینیا میں ہیں یا بلغاریہ میں ہیں، جو ورک کرنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یا وہ اپنی کنٹری سے بلغاریہ کا یا رومینیا کا ٹورسٹ ویزا لے کے آتے ہیں، تو ان کو شنگن ویزا ملے گا۔ پہلے ان کو شنگن ویزا نہیں ملتا تھا، اگر انہوں نے بلغاریہ آنا تو بلغاریہ کا ویزا ملتا تھا، لیکن 1 جنوری سے ان کو شنگن ویزا ملے گا۔ اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں دوسری کنٹریوں کے، جو فارنر ہیں، ان کو پہلے شنگن میں آنے کی اجازت تو تھی، لیکن وہ یا تو بائی ایئر آ سکتے تھے یا بائی سی آ سکتے تھے، بائی روڈ نہیں آ سکتے تھے، بس پہ نہیں آ سکتے تھے، ٹرین پہ نہیں آ سکتے تھے، اپنی ان کے پاس اگر کنوینس ہے، گاڑی ہے، تو اس کے اوپر وہ نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن اب نیا جو قانون ہے، جو فل طریقے سے شنگن میں آئی ہیں یہ دونوں کنٹریاں، اب وہ لوگ بے شک وہ بائی روڈ آئیں، بائی ٹرین آئیں، بائی بس آئیں، اپنی کار سے آئیں، بائی ایئر آئیں، وہ آ سکتے ہیں 90 ڈیز کے لیے، یعنی کہ 90 دن کے لیے۔ اور جو لوگ رومینیا یا بلغاریہ آنے کی تیاری میں ہیں، ان کے بھی ساتھ یہی قانون ہے، ان کو بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ وہ شنگن کے اندر 90 دن کے لیے آ کے گھوم سکتے ہیں۔ 90 دن سے زیادہ نہیں۔ ایک جو ضروری بات ہے اس میں وہ میں بتا دوں، کیونکہ بہت سارے یہ سوال آتے ہیں، اور جو لوگ مجھے سوال کرتے ہیں چلیں ان کو تو جواب مل جائے گا، لیکن جن کے مائنڈ میں یہ چیز ہے ان کو بھی مل جائے گا، جنہوں نے ابھی یہ سوال نہیں کی ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ جن کے پاس بلغاریہ کی یا رومینیا کی ٹی آر سی ہے۔ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ۔ اگر وہ ان کے پاس ہے تو وہ کسی اور کنٹری میں، شنگن کی اور کنٹری میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ جی ہم وہاں پہ جا کے جاب کریں گے، تو ان کو جاب نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے پاس جو ٹی آر سی ہے اس کنٹری کی ہے، رومینیا کی ہے یا ان کے پاس بلغاریہ کی ہے، تو وہ اسی کنٹری میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ نہ تو نیدرلینڈ میں، فرانس میں، جتنی بھی کنٹریز ہیں شنگن کی، اس میں آ کے وہ جاب نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ لوگ جاب کر سکتے ہیں جن کے پاس پی آر ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے ان کنٹریوں کا، وہ آ کے جاب کر سکتے ہیں، ان کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے، یا پھر ان لوگوں کو مل سکتا ہے جن کے پاس بلو کارڈ ہے۔ بلو کارڈ والوں کے لیے بھی اوپن ہے، وہ آ کے اپنا کام ڈھونڈیں اور ان کو ورک پرمٹ جو ہے ایشو ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ویک کے اندر اندر۔ ان کو اندراج اپنا کرانا پڑتا ہے، گھر اپنا لینا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ لوگ کس طریقے سے آ کے اپنا کام ڈھونڈ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی شرائط ہیں، وہ شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر ان کو وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں آ کے۔ اگر وہ شرائط کے اوپر پورا نہیں اترتے تو پھر ان کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ یہ
جو اب ٹی آر سی والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کرنے تھے کہ جی کیا ہم جرمنی میں آ کے یا نیدرلینڈ میں یا فرانس میں کہیں بھی کسی بھی دوسری کنٹری میں آ کے جاب کر سکتے ہیں؟ تو میں بھائیوں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ جاب نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو ان کے ایجنٹ جو ہیں ان کو جب یہ ویزا دلواتے ہیں، ورک پرمٹ دلواتے ہیں رومینیا کا یا بلغاریہ کا، تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی پورا شنگن آپ کے لیے فری ہے، آپ کہیں بھی جا کے جاب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، آپ بالکل نہیں کر سکتے، نہ اس وقت کر سکتے تھے نہ اب کر سکتے ہیں۔ جاب صرف اسی شکل میں آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پی آر ہے یا آپ کے پاس بلو کارڈ ہے، تب جا کے آپ یہاں پہ جاب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اور بھی ایسے ہیں کہ جو جرمنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آئے وہ بھی وہیں سے ہوئے ہیں جن کے پاس وہاں کی پی آر ہے یا بلو کارڈ کے ذریعے سے وہ یہاں پہ آ کے جاب کر رہے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ آ جائیں، ہم آپ کا بندوبست کر دیں گے، ہم آپ کو جاب لے کے دیں گے۔ اصل میں وہ صرف اور صرف ان سے پیسے لیتے ہیں، آخرکار ان کو واپس جانا پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہاں کی الاؤ نہیں کرتی، ان کو ورک پرمٹ نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں جی ٹھیک ہے آپ جائیں کام لے آئیں، لیکن جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کام کا پوچھنے کے لیے، کام تو بے شمار ہے یہاں پہ، بہت کام ہے یہاں پہ، آدمی ہو کام کرنے والا، کام کی یہاں پہ کمی نہیں ہے۔ جب وہ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کام کا پوچھنے کے لیے تو وہ سب سے پہلا سوال ہی وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے؟ تو جب وہ کہتے ہیں جی میں تو رومینیا سے آیا ہوں، میرے پاس رومینیا کی ٹی آر سی ہے، تو وہ فوری طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ یا میرے پاس بلغاریہ کی جو ہے وہ ٹی آر سی ہے، تو وہ فوری طور پہ آپ کو انکار کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں واپس جاتے 3 منتھ کے اندر، تو پھر جہاں بھی آپ پکڑے جائیں گے وہ آپ کو ڈیپورٹ کریں گے۔ کہاں پہ ڈیپورٹ کریں گے؟ جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اگر رومینیا سے آئے ہیں تو رومینیا میں ڈیپورٹ کریں گے، اگر آپ بلغاریہ سے آئے ہیں تو آپ کو بلغاریہ میں ڈیپورٹ کریں گے۔ اور ساتھ میں وہاں کی جو امیگریشن ہے ان کو بھی وہ انفارم کریں گے، ان کو بتائیں گے آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا نام، آپ کا جو ٹی آر سی کارڈ ہوگا اس کی ان کے پاس کاپی ہوگی، وہ کاپی بھی ساتھ میں سینڈ کریں گے، کیونکہ ٹی آر سی کے اوپر ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہیں گے جی آپ کا یہ آدمی ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو فائن ہوگا، یہاں سے بھی فائن ہوگا، آپ کو یہ بھی فائن کریں گے کیونکہ آپ اوور سٹے ہو گئے ہیں، آپ کو 19 ڈیز کی اجازت ہے، آپ 19 ڈیز سے اوپر چلے گئے ہیں۔ ایک تو آپ کو وہ فائن ہوگا، کام پہ تو آپ کو رکھے گا نہیں کوئی۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کام پہ رکھ بھی لیتا ہے، جس کو نہیں پتہ، کوئی آپ کا اپنا ہی شخص ہے، آپ کو اپنی شاپ پہ رکھ لیتا ہے یا کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو آپ کو تو صرف فائن ہوگا، لیکن اس کا لائسنس بھی جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کو بھاری قسم کا جو فائن ہے نا وہ بھی دینا پڑے گا، اور اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ چیزیں۔ اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے، وہ آپ کو کہتے جی آ جائیں میں آپ کو جاب پہ لگوا دیتا ہوں، تو ہرگز مت آئیے۔ وہ آپ پیسے دیں گے، 100% سی بات ہے، وہ آپ کو کہے گا جی سب سے پہلے تو آپ کو رہائش چاہیے، اتنے پیسے دو، پھر میں نے آپ کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، آپ کے لیے کام ڈھونڈنا ہے، تو اتنے پیسے یہ مجھے دو، آپ کے یہ والے پیپر میں نے بنوانے ہیں، یہ اس کے اتنے پیسے بنیں گے۔ بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ رومینیا میں یا بلغاریہ میں کیا کماتے ہیں،
کتنی سیلری لیتے ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جب وہ آپ سے ہزاروں کے حساب سے پیسے مانگیں گے تو آپ وہ پیسے ان کو نہیں دے پائیں گے، یا آپ کے پاس جتنے ہوں گے وہ دے دیں گے اور کہیں گے جی ٹھیک ہے میں آپ کو آہستہ آہستہ دے دوں گا، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ ہی تکلیف میں آئیں گے، کیونکہ آپ کو وہ واپس کر دی جائے، گورنمنٹ جو ہے آپ کو واپس کر دے گی، آپ کو رکھے گی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے سوچنی سمجھنی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی آ جاؤ، تو بالکل آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں انسٹا کے اوپر کہ جی ہم آ جائیں، ہمیں آپ کام ڈھونڈ دیں گے، ہمارے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دیں گے۔ تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھی آپ کے پاس پیپر کون سے ہیں، تو وہ آگے سے جواب یہی ملتا ہے جی ہمارے پاس تو رومینیا کی TRC ہے۔ تو ان کو تو اسی وقت میں اس کے اوپر ہی کہہ دیتا ہوں، انسٹا کے اوپر ہی، بھائی آپ کے لیے یہاں پہ کوئی جاب نہیں ہے، آپ کو کوئی جاب نہیں دے گا۔ تو میں آپ سب کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیزیں ہیں اور جو بار بار پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی کیا اب ہم یہ پورا طریقے سے شنگن میں آ گیا ہے تو کیا ہم آ سکتے ہیں، اب آ کے جاب کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی میرا میسیج ہے کہ مت آئیے۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ خود ہی وہ تکلیف جو ہے وہ آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔